السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی 10 بڑی نشانیوں میں سے دجال کا ظہور ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں دجال کا فتنہ بدترین اور خطرناک ہے۔ اس کے فساد کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے خبردار کیا۔ ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دجال کی خبر سنے اسے چاہیے کہ اس سے کنارہ پکڑے۔ اللہ کی قسم، بے شک آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی خیال کرے گا کہ دجال مومن ہے اور اس کا فرما بردار ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دجال سے متعلق ہر اس حقیقت کے بارے میں جو کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ فتنے کا لفظ بار بار قرآن پاک میں استعمال کیا گیا۔ آخر اس کا کیا معنی ہے اور دجال کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ظہور کب ہوگا اور اس کے ظہور کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ دجال کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہوگی اور وہ کتنے دن زمین میں رہے گا؟ اس کی سواری کیا ہوگی اور اس کے پاس کون سی شعبدے بازیاں ہوں گی؟ اور یہودیوں اور عیسائیوں میں کون کون اس کا ساتھ دے گا؟ زمین پر وہ کتنی دیر رہے گا؟ اور وہ کون سی 2 ایسی جگہ ہیں جہاں پر شیطان داخل نہیں ہو سکے گا؟ حال کے ظہور سے پہلے 3 سال کیسے ہوں گے؟ پھر میں ہم ذکر کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کیسے کریں گے۔ دجال کا ذکر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا نہ ہو، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا۔ میں تم سے ایسی بات کہتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت سے نہیں کہی کہ جان رکھو دجال کانا ہوگا اور تمہارا پروردگار کانا نہیں۔ کا لفظ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے جس کا مطلب ہے کہ شیطان کی طرف سے بہکاوا ایک مسلمانوں کے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ مسلمان اور عیسائی دجال کے آنے پر یقین رکھتے ہیں۔ عیسائیوں میں یہ اینٹی کرائسٹ کے نام سے مشہور ہے، لیکن یہودی اس کے آنے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ احادیث کے مطابق دجال کا ظہور جب ہوگا تو وہ ایک لمبا انسان ہوگا اور ایک آنکھ والا ہوگا۔ اس کی ناکارہ آنکھ سوجے ہوئے انگور کی طرح ہوگی اور دوسری آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا لیکن تھوڑا سا دھنسا ہوا ہوگا۔ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا۔ ہر مسلمان اسے پڑھ سکے گا، لیکن کچھ مسلمان جو ایمان میں کمزور ہوں گے وہ اسے نہیں پڑھ پائیں گے۔ دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کا ظہور ہونے سے پہلے دنیا بدترین حالت میں ہوگی، جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے کہ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر قحط پڑا ہوگا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک دے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک دے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روک دے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک دے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان بارش بالکل ختم کر دے گا اور زمین اپنی تمام پیداوار روک دے گی۔ اس خشک سالی کی وجہ سے آسمان شیشے میں اور زمین تانبے میں بدل جائے گی۔ تمام جانور مر جائیں گے، زمین پر فساد پھیل جائے گا، مرد ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ میں اصفہان یا خراسان نامی شہر سے ایک دجال نکلے گا۔ قحط کے علاوہ علم و روحانیت کی کمی بھی ہوگی۔ لوگ اپنے مذہبی معاملات میں کمزور ہوں گے۔ 1000 دن کے قریب بلستان کے درختوں پر پھل نہیں لگے گا۔ بحر تبریہ کا پانی بھی خشک ہو جائے گا، چشمہ زغر بھی خشک ہو جائے گا اور قسطنطنیہ کا علاقہ فتح ہو جائے گا۔ بیت المقدس کی آبادی اور مدینے کی ویرانی بھی اس نشانی میں شامل ہے۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ ان دنوں میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کی سواری ایک گدھا ہوگا جس پر بیٹھ کر وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھا سائز میں اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کا فاصلہ 40 بازوؤں کے برابر ہوگا اور اس کے گدھے کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ وہ 1 قدم اٹھا کر 1 میل کا فاصلہ طے کر لے گا۔ زمین پر وہ ہر علاقے میں جائے گا، چاہے صحرا ہو یا پہاڑ،
یا پھر میدان، لیکن دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پر وہ داخل نہیں ہو سکے گا، وہ ہیں مکہ اور مدینہ، کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہوں گے۔ لیکن وہ مدینے کے باہر دلدل میں رہے گا۔ مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، جس سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ کر دجال میں شامل ہو جائے گا۔ اس دن مدینہ منورہ ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کو یوم الخلص کا نام بھی دیا گیا ہے۔ دجال لوگوں کے ایمان کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا اپنی مختلف چالوں کے ذریعے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ تمام لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہوں گے، اور اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک کا نام جنت اور دوسرے کا نام جہنم رکھے گا۔ در حقیقت وہ جس کو جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، اور جس کو جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ جب وہ حکم دے گا تو آسمان سے بارش برسے گی، اور ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد دجال مقتول کو لوگوں کے سامنے زندہ کر دے گا۔ وہ ملک شام اور عراق کے علاقے میں ظاہر ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد اصفہان میں آئے گا اور 70,000 یہودی اس کے تابع ہوں گے، اور وہاں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جب وہ مدینہ کے قریب ایک ریتلی زمین میں اترے گا تو وہاں پر ایک آدمی جو مدینہ کا ہوگا، لوگوں میں سب سے اچھا اور نیک ہوگا، اس کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس کیا۔ دجال اپنے لوگوں سے کہے گا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اس شخص کو قتل کر ڈالوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو کیا تم میرے معاملے میں پھر بھی شک کرو گے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر دجال اس نیک آدمی کو قتل کرے گا اور اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ زندہ ہونے پر وہ شخص کہے گا، آج تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ پھر دجال اسے مار ڈالنا چاہے گا تو اسے اس کے مارنے پر قدرت حاصل نہیں ہو سکے گی۔ دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مردوں کو بھی زندہ کر کر دکھائے گا۔ اصل میں وہ شیاطین ہوں گے جو دجال کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے سامنے نمودار ہو کر کہیں گے کہ ہمارا یہ نام ہے اور ہم تمہارے مرے ہوئے باپ یا بھائی یا دوست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص گندمی رنگ کا سیدھے بالوں والا دکھائی دیا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دریافت کرنے پر انہیں بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری طرف دیکھا تو انہیں ایک سرخ رنگ کا موٹا شخص نظر آیا، اس کے بال گھنگریالے تھے، وہ آنکھ کا کانا تھا کہ اس کی آنکھ ایسے تھی جیسے انگور کا پھولا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر انہیں بتایا گیا کہ یہ دجال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ ضرور مانگا کرتے تھے۔ دجال کی شرارتوں سے پریشان ہو کر مومن سخت پریشانی میں بھاگ کر جبل دخان نامی پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کو گھیرے میں لے لے گا۔ مومن شدید بھوک اور پریشانی میں ہوں گے۔ پھر اللہ عز و جل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا، اسی طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد کے مقام پر مار ڈالیں گے اور کسی ایک شخص کی بھی پیروی نہیں کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کے لیے تیار ہوں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگ جائے گی وہ مر جائے گا، اور ان کا سانس وہاں تک جائے گا جہاں تک آپ علیہ السلام کی نظر جائے گی۔ وہ دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد کے پاس اسے گھیر لیں گے اور اسے نیزے سے قتل کر کے اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ پھر لشکر اسلام دجال کے لشکر کو، جو اکثر یہودی ہوں گے، قتل کر ڈالے گا۔ پس اس وقت تمام روئے زمین پر اسلام پھیل جائے گا، کفر مٹ جائے گا اور ظلم و ستم دنیا سے ناپید ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے ہر جمعے کو، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس سورت کی تلاوت باقاعدگی سے کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے
کہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔